بات کریں گے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی، جن کا کہنا ہے کہ حکومت پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے۔ سابق صدر کو سزا ہوئی تھی، وہ واپس آ جائیں، عدالت ان کے معاملے کو دیکھے گی۔ وفاقی وزیر قانون نے سپریم کورٹ بار کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینے کے لیے وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے لیے سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ مشرف کو سزا ہوئی تھی، وہ واپس آئیں، عدالت ان کے معاملے کو دیکھے گی۔ اگر کوئی شخص جس کے خلاف عدالتی فیصلہ ہے وہ آنا چاہیں تو میرے خیال میں عدالتوں کو، حکومت کو اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ انہیں وہ مناسب کوریڈور دینا چاہیے کہ وہ آ کے عدالت میں سرنڈر کریں۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بون نے مطالبہ کیا کہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی اپیل واپس لے، جس پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ تارڑ صاحب کے آنے سے وکلاء کمیونٹی میں اور وکلاء نمائندوں میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ہماری پرابلمز کو سمجھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور وکلاء کی پرابلم کو آگے حل کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ کوشش بھی جاری رکھیں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بون نے وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدام پر وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے طالبان سے مذاکرات پر جوائنٹ سیشن بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف کالعدم تحریک طالبان سے بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف اپنے ہی لوگ جیلوں میں ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے مہنگائی کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرا دیا۔ بولے قیمتوں میں اضافے کا معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، جس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ احمد نواز کی رپورٹ۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر شیر رحمان نے اعتراف کیا کہ حکومت نے IMF کا بجٹ پیش کیا، لیکن اس ساری صورتحال کی ذمہ دار سابقہ حکومت پر ہے۔ وہ IMF سے معاہدے کر کے گئی تھی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے سابقہ حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ بولی IMF معاہدے سے پیچھے ہٹنا بچوں کا کھیل نہیں، قیمتوں میں اضافے کا معاہدہ PTI حکومت نے کیا، ہم معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ ہمیں سبسڈی کے ایک ایسے ٹریپ پہ گرا کے چلے گئے ہیں کہ جس سے ہمیں ریکور کرنا بہت مشکل ہے؟ سینیٹر مشتاق نے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ بولے طالبان سے مذاکرات کے معاملے پر پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے، جب معاہدہ ہو جائے گا تو انگوٹھا لگانے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ کہا گیا کہ جب یہ مذاکرات کسی کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے تو ہم پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیں گے۔ مسٹر چیئرمین، پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سینیٹر رضا ربانی نے بھی طالبان سے مذاکرات کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مناسب یہی ہوگا کہ جوائنٹ سٹنگ کال کی جائے، اس کا ان کیمرہ اجلاس ہو اور وہاں پہ بریفنگ ہو کن خطوط کے اوپر یہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علی وزیر کے ساتھ بات چیت کی جائے، انہیں بجٹ سیشن میں ہونا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ہمارے ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مری، NHA سے متعلق بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف مری ایکسپریس وے کی بار بار ٹوٹ پھوٹ پر برہم ہو گئے۔ NHA کو مری ایکسپریس وے کی مرمت کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ دو چیزیں کریں، ایک اس کی FIA کو حوالے کریں، مکمل انویسٹیگیشن۔ نمبر 2، ایک آپ اپوائنٹ کریں کنسلٹنٹ، وہ یہ بتائے کہ ایک تو کوالٹی ورک ہے نا سارا، وہ جو کہ جو یہ رسپیکٹس ہیں وہ ساری کسی اپنا اسٹڈی کا نتیجہ تھا، یا نیسپاک نے یہ بھی بنایا تھا نا، یہ مری کا جہاں گر گیا وہ نیسپاک اور پیسپاک وٹ ایور، پیپل شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ۔ یہ اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ یہ دونوں بات آپ ایک اچھا، یا تو یہ اگر جنہوں نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے وہ چائنیز نے، ان سے کہیں ہمیں اگر پرو بونو اس کی ہمیں کر کے دے دیں، ان کو دے دیں فیزیبلٹی کا آیا یہ جو فیزیبلٹی بنی تھی ساری اپنے انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد کی، آپ اس طرح ان کے کنسلٹنٹ سے اس کو کرا لیتے ہیں سر، یہ نوٹ کر لیں۔ جی رائٹ، آپ نوٹڈ سر۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ڈس انفارمیشن بڑا مسئلہ ہے، آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے 200 ممالک کے ساتھ مل کر ڈس انفارمیشن کے خلاف اقدامات کیے۔ وہ گروپ آف فرینڈز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔
This was the first formal effort by the UN member states to develop an agreed international response to the scourge of disinformation. This group of friends has been established to promote the implementation of that resolution. We are grateful to all countries who have joined this group, and they represent all the regions of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, utilizing this platform, we should agree on an international plan of action to counter disinformation online and offline in the public and the private domain. ہماری حکومتیں باہر سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، باہر سے ڈکٹیشن لینے پر شرم کے بجائے جشن منایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، ان کا کہنا تھا کہ حکمران معمولی معاملات میں بھی اداروں کی جانب دیکھتے ہیں۔ ایک طرف وفاقیں ہیں اور دوسرے طرف حکمرانوں کے قہقہے ہیں، اور یہ مذاق ہے قوم کا، جو حکومت اڑا رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے حکومت کے ایک وقت کا کھانا کھائے، کبھی کہتے ہیں کہ چینی کم استعمال کرے، کبھی حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے لے لے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے دونوں نے مل کر پوری قوم کو فقیر بنایا، اور اس وقت اب ہمارا کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہم لیں گے تو مسائل حل ہوں گے، تو 22 بار تو ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لے لیا، قرضوں کی بنیاد پر معیشت، آئی ایم ایف سے خیر خیرات کی بنیاد پر پاکستان مزید نہیں چل سکتا۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے اضافے کا معاملہ، حکومت کا نئے مالی سال سے بجلی صارفین پر اضافہ لاگو کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ 3 ماہ میں اقساط کی صورت میں کیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے راحل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحل حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، نیپرا نے 2 جون کو اپنا ایک فیصلہ حکومت کو بھجوایا تھا، جس میں حکومت کو کہا گیا تھا کہ 7 روپے 91 پیسے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ کیا جائے، جس کو تاحال تو حکومت نے روکا ہوا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نئے مالی سال سے اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کا اطلاق یکمشت کرنے کی بجائے 3 جو اقساط ہیں اس کے اندر کیا جائے گا۔ 1 جولائی سے فی یونٹ میں 3 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا جائے گا، پھر 1 اگست کو بھی مزید 3 روپے 50 پیسے کا اضافہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کیا جائے گا، اور ستمبر سے 91 پیسے بڑھائے جائیں گے ٹیرف کی قیمت میں، جس سے 3 ماہ کے بعد جو بنیادی ٹیرف ہے اس کی قیمت 24 روپے 82 پیسے کا 1 یونٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اس اضافے کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ راحل حسن، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے افسوسناک خبر دیں آپ کو، پاشا پل کے قریب بس اور کار میں تصادم حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی میتیں DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے افسوسناک خبر، حادثہ ہوا اور کار اور بس میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کامران خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ کامران خان، واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے سی پیک کی طرف ایک موٹر کار جا رہی تھی جو کہ مخالف سمت سے آنے والی مسافر بس سے پوشا پل کے مقام پر جو ہے وہ ٹکرائی ہے، جس سے 3 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ جہاں بحق ہونے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹرکٹ اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں منتقل کر دی گئی ہیں، اور ضروری کارروائی کے بعد اب ان کی شناخت کی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان، تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے افسوسناک خبر، پاشا پل کے قریب بس اور کار میں تصادم، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں، ICC ایلیٹ پینل کے سابق پاکستانی امپائر اسد رؤف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں امپائرز کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، کرکٹرز کی طرح امپائرز کو بھی پینشن ملنی چاہیے۔ لاہور سے اعجاز شیخ کی رپورٹ۔ لاہور کے لنڈا بازار میں پرانے کپڑوں اور جوتوں کا کاروبار کرنے والے سابق ICC پینل امپائر اسد رؤف کا کہنا تھا کہ IPL اور PSL کا کوئی موازنہ نہیں، انڈین پریمیئر لیگ میں دنیا کے ٹاپ کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، مگر اتنا
वहाँ पे जो प्लेयर्स खेलते हैं दुनिया के सारे टॉप प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो ऑब्वियस है जहाँ पे टॉप क्रिकेट होगी, जहाँ पे टॉप प्लेयर्स होंगे, उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। PSL का तो अभी IPL के स्टैंडर्ड से कोई मैच नहीं है। असद रऊफ ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने पैसे लेकर टीवी प्रोग्राम में झूठ बोला, इस वक्त इल्जाम लगाता तो उसे ICC में ले जाता। जब मैं अंपायरिंग कर रहा था तो वीरेंद्र सहवाग वो कहते हैं ना कि अपना फाउंटेन के साथ मेरा जो इशू हुआ, बात है कि बात उस वक्त करनी चाहिए। अब 10 साल के बाद टीवी से पैसे लेके टीवी को स्टोरी बना के पेश कर देनी वो बड़ी आसान है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरी अंपायरिंग के दौरान सहवाग का पेशाब निकल जाए अगर वो मेरे सामने या मेरे होते हुए कोई ऐसी बात भी करे। असद रऊफ का कहना था कि टेक्नोलॉजी के आने से एम्पायर पर प्रेशर खत्म हो गया है। हमारे दौर में तमाम प्रेशर फील्ड एम्पायर पर होता था, तो सारा प्रेशर ही टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया। अब तो अंपायर में प्रेशर। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिएगा।